وہ میرے بالکل سامنے ایک خستہ حالت کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے ماتھے پر ابھری لکیروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ غمزدہ انسان ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے جن کو بہت ضروری سمجھتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ ان کاغذات کو کھول کر پڑھ چکا تھا۔ میں نے ایک بات محسوس کی کہ ان کاغذات کو پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی اور وہ خلاؤں میں کھو سا جاتا۔ جب تک وہ خلا میں سفر کرتا رہتا میں اسے تکتا رہتا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بیزاری سی محسوس ہوئی اور میں ویٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ میں بلا مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہ چہرہ میری نظروں میں سما گیا تھا۔ ویٹنگ روم سے باہر آ کر بھی میں اس چہرے سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ میں تھک ہار کر چائے کے کھوکے پر آ کھڑا ہوا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک پیالی چائے میری ساری تھکان دور کر دے گی۔ ارے یہ کیا! میں حیران رہ گیا۔ وہی چہرہ، بالکل وہی چہرہ چائے کے کھوکے پر موجود تھا۔ چہرے پر پریشانیوں کی دبیز تہیں جمائے وہ چائے بنا رہا تھا۔ میں تو اس کو ویٹنگ روم میں چھوڑ کر آیا تھا، لیکن وہ تو یہاں پر بھی آ گیا تھا۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا اسٹوو تھا جس پر وہ چائے کے لیے پانی رکھ چھوڑتا اور اسی دوران میں چائے کی پیالیاں پانی سے کھنگال ڈالتا۔ تم یہاں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے خیال میں مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ وہ چٹتی سی نظر مجھ پر ڈال کر بولا۔ نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو کچھ دیر قبل تم ویٹنگ روم میں تھے، میں نے بوکھلاہٹ سے جواب دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل میں وہاں چائے لے کر گیا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میلے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا۔ میں خاصا نروس ہو چکا تھا۔ اوہ صاحب جی، کیوں خود بھی پریشان ہوتے ہو اور مجھے بھی کرتے ہو؟ لگتا ہے گرمی سے تمہاری مت ماری گئی ہے، وہ اب بیزاری سے بول رہا تھا۔ میں وہاں سے چائے پیے بغیر ویٹنگ روم کی طرف چل دیا۔ جو ہی میں ویٹنگ روم میں داخل ہوا تو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ یہاں پر خاصا رش ہو گیا تھا، حالانکہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہاں پر اکا دکا مسافر موجود تھے۔ وہاں وہ بھی تھا جو پریشانی کی حالت میں بار بار کاغذات کو نظروں کے سامنے پھیلا لیتا اور پھر خلاؤں میں گھورنا شروع کر دیتا۔ میں اسی جگہ جا پہنچا جہاں پر وہ بیٹھا تھا، لیکن وہ اب وہاں نہیں تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میں اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی مجھے وہاں کچھ پل ہی گزرے تھے کہ میرے سامنے والی کرسی نے آواز پیدا کی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ آ کر بیٹھ چکا تھا۔ تم؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جی، وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اور بڑھ گئی۔ کہاں گئے تھے؟ میں نے غصے سے سوال کر ڈالا۔ وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم میری وجہ سے پریشان تھے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے اسے چائے کے کھوکے پر دیکھا تھا، یا پھر یہ پوچھتا کہ اس کے ماتھے پر پریشانی کی دبیز تہیں کیوں ہیں؟ میرا تو ہر سوال ہی احمقانہ تھا۔ سوری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مختصر سا جواب دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کھوکھلا پن تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود سلوٹوں کو اس کی مسکراہٹ نے نمایاں کر دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویٹنگ روم میں خاصا رش ہو چکا تھا۔ میرے برابر والے بینچ پر تقریباً 60 سال کا بوڑھا اپنے بیٹے کے سینے میں وہ دکھ منتقل کر رہا تھا جو اس نے زندگی کا ایک عرصہ لگا کر حاصل کیے تھے۔ نوجوان کے ماتھے پر دکھ اور فکر کی لکیروں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اس نوجوان کے چہرے سے نظریں ہٹا لی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے چند ساتیں اور اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بھی وہی شخص بن جائے گا جو میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا یا پھر چائے کے کھوکے پر موجود تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ویٹنگ روم میں موجود تمام لوگوں کے چہرے بالکل ویسے ہی ہو گئے جیسا کہ میرے سامنے کرسی پر موجود شخص کا چہرہ تھا۔ سب کے چہروں پر تفکرات کے سائے امڈ آئے اور سب کے ماتھے پر گہری لکیریں بنتی چلی گئیں اور سب خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے ویٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر سکھا سانس لیا، ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ کاروبار میں مصروف تھے۔ میں ریلوے لائن سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا، سگریٹ کو سلگا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرا ذہن اب یہاں پر نہ تھا بلکہ وہاں پر تھا جس کے بارے میں سوچنا خاصا تکلیف دہ تھا۔ تمہیں معلوم ہے آج آسیہ کا آپریشن اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ خدا کے لیے کہیں سے پیسوں کا انتظام کرو۔ زینب کی روندی آواز میرے دماغ میں گونجنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بھائی اتنی رقم کا کیا کرو گے؟ اور ویسے بھی تمہاری غلطی ہے کہ تم برے وقتوں کے لیے کچھ نہ بچا سکے۔
لیکن میں اتنی قلیل تنخواہ میں کیا کر سکتا تھا، اور میرے لیے تو ہمیشہ ہی برا وقت رہا، تو پھر میں کون سے وقت کے لیے جمع کرتا؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ میں نے اسی بینچ پر بیٹھے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند ہی لمحوں میں کچھ کاغذات میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے ان کاغذات کو نظروں کے سامنے پھیلا لیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، تو وہ بل تھے جو ڈاکٹر نے مجھے تھما دیے تھے، اور ان بلوں میں میری بچی کی زندگی چھپی ہوئی تھی۔ میں آنکھوں میں نمی لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آنکھوں میں سمائی ہوئی بے بسی کو کوئی دوسرا پڑھ لے، اسی لیے آج میں یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا تاکہ بھائی سے کچھ رقم ادھار لے سکوں۔ میں جانتا تھا کہ بھائی کا گھر جتنا وسیع ہے، اس کا دل بھی اتنا ہی تنگ ہے۔ میں اٹھ کر ویٹنگ روم میں آ گیا۔ وہاں پر کوئی مسافر نہ تھا، شاید ان کی ٹرین آ چکی تھی اور وہ جا چکے تھے۔ وہ بھی نہیں تھا جو خلاؤں میں معلق رہتا تھا۔ میں اسی جگہ پر جا بیٹھا جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چند کاغذات کو جیب سے نکالا، اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور خلاؤں میں کھو گیا۔ یک لخت مجھے محسوس ہوا کہ اس کرسی پر بیٹھتے ہی میں وہ بن گیا ہوں جو خلاؤں میں گھورتا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جیب سے چند کاغذات نکال کر پڑھنے کے بعد دنیا و ما فیہا سے بے خبر خلاؤں میں کیوں کھو جاتا تھا۔